الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ حضرت محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور برگزیدہ بندے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، اور جب کوئی ناخوشی ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس طرح ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے۔ تو آج ہمارے بیان کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پر مسکرائے۔ ساری تو نہیں بیان کر پاؤں گا، جہاں تک وقت نے ساتھ دیا وہاں تک جتنی بھی باتیں ہو گئی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھل کھلا کر نہیں ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہنستے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے مسکرا کر ملتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر آیا، میں نے اسلام قبول کیا، تو جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تو کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسکرا کر ملتے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے کہ بھی میں تو یہ کرتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، تو ان باتوں کو کر کے مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے تھے، کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے، اور جو باتیں کرتے تھے زمانہ جاہلیت کی وہ بھی یہ تھی، مثلا اپنی بات پہ ہنسنا، یار میں بت کے سامنے سجدہ کرتا تھا جو بے جان تھا، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے زمانہ جاہلیت کی کہ یار میں یہ کام کرتا تھا اس وجہ سے، تو یہ باتیں کر کے وہ ہنس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مسکراتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق نظر آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، وہیں پر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبی سنتے بھی تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کرتے بھی تھے، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن ہمارا مذاق تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بےہودہ ہوتا ہے، دوسرا اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوش طبی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہیں دور سے آیا تھا، تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ پر سوار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ پر سوار نہیں کروں گا، بلکہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ وہ تھوڑا سا افسردہ ہو گیا، کہنے لگا کہ اونٹنی کا بچہ تو میرا وزن بھی نہیں برداشت کر سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو یہ بتا کہ کیا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ جو بڑا ہے تو وہ اونٹنی کا بچہ ہی۔ تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی فرماتے تھے کہ کسی کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو قریظہ کے محلے سے گزر رہا تھا، وہاں پر میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے تورات کا مجموعہ دیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو سناؤں؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو اسی وقت گھبرا گئے، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے سچا دین ہونے پر، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس چیز پر راضی ہیں۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میری بات سن لو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کا بھی میری پیروی کیے بغیر گزارا نہ ہوتا، یعنی اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی میری ہی شریعت پر عمل کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی ایری غیری کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کسی ایرے غیرے کو نہیں سننا چاہیے، وہ بھی اپنی بات کے اندر اثر رکھتا ہے، کبھی وہ ہمارے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پر مسکرائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، بلکہ عام طور پہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان میں چاہے انصار ہوں یا مہاجرین ہوں،
اگر وہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ سکتے، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا، عالی اخلاق والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی غرض سے بازار بھیجا۔ میں راستے میں جا رہا تھا کہ لڑکے کھیل رہے تھے، تو میں نے ان کا کھیل دیکھنا شروع کر دیا، تو مجھے کافی دیر ہو گئی۔ پیچھے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے گردن سے پکڑا، یعنی پیار سے گردن سے پکڑا، اور میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جاتا ہوں۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 یا 10 سال رہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 یا 10 سال کے اندر کبھی بھی مجھ سے غصہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ کوئی مختصر عرصہ نہیں ہے، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ آج مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالے گا اور 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے وہ احادیث رکھ رہا ہوں کہ جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو یعنی جو آخری بندہ ہوگا اور اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا، یعنی داخل کرنے والے کو بھی جانتا ہوں اور اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ سامنے کیے جائیں۔ جب اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا جائے گا تو نہ تو وہ انکار کرے گا نہ ہی ہاں کرے گا، یعنی نہ تو وہ یہ کہے گا کہ میرے گناہ ہیں اور نہ انکار کرے گا کہ میرے گناہ نہیں ہے، یعنی اتنا ڈرا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دی جائے۔ جب یہ بات اس کو کہی جائے گی تو وہ بندہ کہے گا کہ میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو میرے سامنے لائے ہی نہیں گئے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے
یعنی کہ پہلے وہ بندہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ سامنے آئے ہیں، میں تو ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دی جائے، تو وہ کہنے لگا کہ میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح فرماتے تھے کہ جس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو کر روتی ہوئی چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس بوڑھی عورت کو بلا کر لاؤ۔ اس بوڑھی عورت کو بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوان ہونے کی حالت میں جنت میں جائے گی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ عورت خوش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح فرماتے تھے کہ جس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی تھی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ہم اس کی طرف منسوب کر کے کوئی مذاق کر دیتے ہیں، تو ایسا ہے، تیرا تو منہ ایسا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہنسی مذاق تو ہونا چاہیے لیکن حد تک۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور اسی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، سبھی کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو جو کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں وہ سبھی اٹھا اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آج تو تمہیں بڑی کھجوریں کھا لی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوریں کھا کر ان کی گٹھلیاں نکالتا جا رہا ہوں، آپ گٹھلیوں سمیت کھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کی وجہ سے سارے جو صحابہ تھے وہ ہنسنے شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا مذاق ایسا ہوتا تھا جس کے اندر دل آزاری کسی کی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ہم ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، ایسا بےہودہ مذاق کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔